چنانچہ بیٹیوں کی پیدائش پر جو ناخوش ہوتے ہیں یہ کافروں کا وتیرہ ہے، مشرکین کا طریقہ ہے۔ ایک مسلمان کا ہرگز یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان مشرکین میں سے کسی ایک کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، پورا کا پورا دن وہ بے رونق ہو کر کے پھرتا ہے، سیاہ کالا چہرہ ہو جاتا ہے اس کا، وَهُوَ كَظِيمٌ، دل ہی دل میں وہ گھٹتا رہتا ہے۔ یہ کافروں کا وتیرہ بتلایا، یہ کافروں کا طریقہ بتلایا کہ بیٹی کی پیدائش پر اس قدر نالا ہوتے تھے کہ بالکل بے رونق ہو جایا کرتے تھے اور دل میں گھٹن ہو جایا کرتی تھی۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور پھر وہ اپنا چہرہ دوسروں سے چھپاتے پھرتے تھے، کیونکہ جو خوشخبری دی گئی ہوتی تھی ان کو، اس کو وہ برا محسوس کرتے ہوئے ادھر ادھر چھپتے پھرتے تھے اور دل میں یہ سوچا کرتے تھے کہ کیا ہم اس کو ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو رکھ لیں یا کہ اس کو مٹی کی نظر کر دیں۔ یہ وتیرہ کافروں کا ہے، مشرکین عرب کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر عورت جب قریب الولادت ہوا کرتی تھی تو ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا اور وہ وہاں جا کر کے جب پیدائش کا عمل پورا ہو جاتا تھا تو اگر وہ بچی ہوتی تھی تو ادھر ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بچہ ہوتا تو گھر لے آتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جاوے گا کس جرم میں تجھ کو قتل کیا گیا، یہ پوچھا جائے گا، یہ آخرت میں بات پرس ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بیٹی کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا اور اسلام نے اس عورت کو بحیثیت بیٹی جو عزت و شرف دیا ہے، تمام مذاہب اس سے خالی نظر آئیں گے۔ آپ کو اسلام نے وہ عزت دی ہے۔ چنانچہ اگر بیٹا ہونا یہ کوئی بڑا کمال ہوتا، بہت بڑا شرف ہوتا، عزت ہوتی، اور بیٹیوں کا ہونا یہ کوئی ذلت کی بات ہوتی تو ہرگز نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی نسل ہی چلی ہے تو بیٹی سے چلی۔ نبی علیہ السلام کو مشرکین عرب یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم تو ابتر ہو، یعنی تمہارا کوئی بیٹا نہیں کہ آگے نسل چل سکے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن وہ مقتول نسل ہے، آپ نہیں ہیں۔ لیکن اللہ نے بیٹے نہیں دیے، بیٹی ہی سے نسل آگے چلا کر کے ان لوگوں کے لیے ایک راہ ہموار کی ہے کہ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ صاحب شرف لوگ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک والا برتاؤ کریں۔ ایک مسلمان کو اس طرح ناداں ہونا یہ تو کفار کی عادت تھی، مسلمان کی ہرگز یہ عادت نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک موقع پر میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دیکھا تو ایک مسکینہ خاتون، محتاج خاتون کچھ مانگ رہی تھی اور ساتھ میں 2 بیٹیاں بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں نے جا کر کے جب اندر دیکھا تو مجھے صرف اور صرف 3 کھجوریں ملی اور میں نے وہ آ کر کے اس خاتون کے حوالے کی
اس خاتون نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. وہ بیٹیاں کئی دنوں سے ہو سکتا ہے بھوکی ہوں، فوراً کھا گئی. اب وہ تیسری کھجور اٹھا کر کے منہ کے قریب لے جا ہی رہی تھی کہ ساتھ کی بیٹی نے دیکھ لیا تو اس نے وہ بھی آدھی آدھی کر کے دونوں میں تقسیم کر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے باہر سے تو حضرت ام جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ جو طریقہ تھا بڑا عجیب محسوس ہوا. چنانچہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک کھجور نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا. اس ایک کھجور نے اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا. یا یہ الفاظ فرمائے کہ اس کو جہنم سے آزادی دلا دی، یہ ایک کھجور کی بدولت. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آدمی نے اپنی دو لڑکیوں کی پرورش کی، دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی، بالغ ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. اور راوی فرماتے ہیں وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں یوں آپس میں ملا کر کے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں. اب اس میں ایک اشارہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں داخلہ یوں ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقام مرتبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں اس آدمی کو جگہ مل جائے گی، اور دونوں مفہوم بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ تو ظاہر باہر ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جب یہ آدمی ان کے ساتھ جائے گا تو یہ وہی آدمی ہے کہ جس آدمی نے اپنی دونوں بچیوں کی پرورش کر کے ان کو کمال تک پہنچا دیا. میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، او لوگو مال اور بیٹے جو ہیں یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، لیکن وہ باقی رہ جانے والی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، امید اور توقع کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کے ذیل میں ایک آیت، اس آیت کے ذیل میں حضرت عبید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد نیک لڑکیاں ہیں، نیک بیٹیاں ہیں. اور پھر اس کی تائید میں حضرت ام جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے اور فرمایا، حضرت ام جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کو فرشتے لے کر کے جا رہے تھے اور اس کی بیٹیاں وہاں رونا شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا یا اللہ یہ ہمارا باپ ہے، اس باپ نے دنیا میں ہم پر احسان کیا تھا، ہمارے لیے محنت مزدوری کر کے ہمیں کھلایا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان بیٹیوں کی درخواست پر اس آدمی کے اوپر رحم فرما کر کے اس کو بخش دیا. یہ ہے بیٹی، یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کی عزت اور شرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز میں بھی سمجھایا اور اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے بھی اس کو سمجھایا. چنانچہ ایک روایت میں ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، فمن ابغضها ابغضنی، جس آدمی نے اس کو غصہ دلا دیا اس نے مجھے غصہ دلا دیا.
اور پھر حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کی روایت فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے جو سب سے زیادہ مشابہ پایا گفتار میں، کردار میں، چال میں، ڈھال میں، تو وہ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چال چلن، گفتار، اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ان کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ماتھے پہ بوسہ لے کر کے وہاں سے چلا کر کے اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اپنی مسند پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کے بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کرتی تھی کہ کھڑی ہو کے ابا جان کے ماتھے کا بوسہ لے کر کے وہاں جا کر کے بٹھایا کرتی تھی۔ یہ ہے کردار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے چلے جا چکے، جس کی یہ نظائر جو ہے وہ آئے دن ہمیں ملتے ہیں کہ نومولود بچی کو یوں مار دیا جاتا ہے، نومولود بچی کو یوں مار دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات بندہ ایک چیز کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ آدمی کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اگرچہ آیت مبارکہ تو قتال کے ذیل میں ذکر کی گئی ہے کہ تم لڑنا، کافروں کے ساتھ لڑنا جو ہے اس کو ناپسند کرتے ہو، لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ لیکن یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش آدمی کو ناگوار ہو، عین ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، لیس الذکر کالانثیٰ۔ حضرت عمران کی اہلیہ وہ منت انہوں نے مانی کہ میں نے اپنی جو میرا یہ بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو بیت المقدس میں مجاور بنا دوں گی، اس کا خاتم بنا دوں گی سورہ آل عمران میں۔ لیکن جب پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں، وہ بچی تھی، بچہ نہیں تھا، بچی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک گویا یوں کہا کہ یا اللہ میں نے تو منت اسی لیے مانگی تھی کہ بچہ ہوگا، سو اس کو مجاورت میں دے دوں گی، یہ تو بچی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، بچہ بچی کی طرح نہیں ہو سکتا، بچہ بچی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ نہیں کہا کہ بچی بچے کی طرح، بچہ بچی کی طرح نہیں، کیونکہ وہ بڑی باکمال بچی پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے مرد جو ہیں وہ کامل بنے، کامل ہوئے ہیں بہت سارے مرد، لیکن عورتوں میں صرف 3 عورتیں جو ہے نا وہ کمال کو پہنچی ہیں۔ اس میں فرمایا ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ کمال کو پہنچی، اور دوسری مریم بنت عمران، وہی بچی جس کی پیدا ہونے پر والدہ نے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا تھا، تو فرمایا وہ بچی کمال کو پہنچی۔ اور تیسری فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، کہ عائشہ کی تو فضیلت تمام عورتوں کو ایسی ہے، تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جس طرح کے کھانے میں سرید کے کھانے کو تمام کھانوں کے اوپر اللہ نے فضیلت دی۔ ہم لوگوں نے جو فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت دے رکھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ناسور جو مشرکین کا طریقہ ہوا کرتا تھا یہ رائج ہو گیا۔ حالانکہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر تو جنت کے وعدوں کے تذکرے ہیں، اور بیٹے کو تو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا، دنیاوی زندگی کی رونق ہے، ساتھ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، باپ کا سہارا ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن
جو فرمایا گیا وہ یہ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں، ان نیکیوں میں نیک بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کو اجاگر کریں اور اپنے معاشرے میں جن لوگوں کو اللہ نے بیٹیاں دے رکھی ہیں ان کو تو مشابہت ہے نبی علیہ السلام سے، اس لیے ان کو تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر بچی ہی کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔